سورۃ النمل آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب وہ مدین سے مصر کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، آگ لینے گئے، آگ نہیں تھی، لیکن وہاں پر اللہ کا نور تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا ظہور تھا۔ وہاں پر اللہ کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی، اے موسیٰ آپ ایک مقدس وادی کے اندر ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی جو آپ نے خود سنی۔ یہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اپنا تعارف بھی کرایا، انا اللہ العزیز الحکیم، کہ جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا کہ میں اللہ ہوں، میں غالب حکمتوں والا ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ یہ میری طرف سے آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات بھی عطا فرمائے۔
نبوت بھی دے دی، 2 معجزے بھی عطا فرمائے، ایک عصا، دوسرا ید بیضا۔ وہ عصا ایک لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا جو آپ کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو نیچے ڈال دو۔ جب آپ نے اس کو نیچے ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا، اور آپ نے اس میں حرکت بھی محسوس کی اور تیزی کے ساتھ وہ ہلنے لگا، تو آپ ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اے موسیٰ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو میرے رسول ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو پکڑ لو۔ آپ نے اس کو پکڑا تو پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے دوسرا معجزہ عطا فرمایا کہ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے گریبان میں یا اس کو بغل کے اندر اس کو ڈالیں اور پھر اس کو نکالیں، تو ایسی چمکدار چاندی کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ ویسے بھی سفید ہو جاتے ہیں، جسم سے ان کا رنگ بالکل الگ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیماری والا سفید ہونا، برس کی بیماری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ برس کی بیماری نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن ایسے چمکدار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے آپ کو نشانیاں عطا فرمانی ہیں، اور ایک آیت میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 9 ہیں، ان میں سے 2 یہ لے لو، اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانا ہے کہ وہ بہت زیادہ فسادی اور نافرمان بن چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نشانیاں تو آئی، فرعون اور فرعونیوں نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لائے، بلکہ الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ تو جادو ہے، صاف صاف انکار کر دیا۔ لیکن اندر کی بات بھی اللہ نے ان آیت کریمہ کے اندر ظاہر فرما دی، جو کہ اس نے تو نہیں بتائی۔ اندر کی بات کون بتاتا ہے؟ اندر کی جو کیفیت تھی فرعون کی، وہ اس نے تو چھپا لی تھی، لیکن آج کے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ نے اس کے اندر کی بات بتا دی کہ جب اس نے یہ نشانیاں دیکھی تو اندر سے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، مجبوری تھی، اس کو اپنی بادشاہت کا لالچ تھا، خطرہ تھا کہ اگر میں موسیٰ کی بات مان لوں تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور لوگ موسیٰ کی اتباع میں شروع ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مانا تو کسی کا کیا بگڑا، اس نے جو کچھ بگاڑا اپنا ہی بگاڑا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ تو ہمیشہ کامیاب وہی رہے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مانی۔ جس نے بھی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں نے ذلیل ہونا ہے۔ عافیت کا راستہ صرف اور صرف ایمان والا راستہ ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا، بے شک میں محسوس کرتا ہوں آگ۔ دور سے نظر آتا نا، جیسے ایک چیز روشن ہو تو محسوس ہوا کہ یہ آگ ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لے آؤں گا اس آگ سے، بخبر کوئی خبر، یعنی راستے کا بھی مجھے معلوم نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، تو آگ بھی لے آؤں گا۔ اگر آگ نہ بھی ملی تو وہاں جو بندہ ہوگا اس بندے سے پوچھ لوں گا کہ یہ راستہ کہاں پہ جا رہا ہے، تو کوئی خبر لے کے آؤں گا۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا میں لے آؤں گا تمہارے پاس سلگتا ہوا ایک شعلہ، ایک انگارہ لے کے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینک سکو۔ فلما جاءہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے، نودیا، ندا دی گئی، پکارا گیا، انبورک من فی النار، کہ برکت دی گئی ہے
اس میں جو آگ میں ہے، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہے، کہ آپ بابرکت جگہ پہنچ چکے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں کس کی آواز ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ ہوں جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈال دیجئے، آپ نے ڈال دیا۔ فَلَمَّا رَآهَا، پس جب آپ نے اس کو دیکھا، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو لمبا بھی ہوتا ہے اور پتلا سا بھی ہوتا ہے اور بڑا پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ حرکت بھی کر رہا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو آپ نے پیٹھ پھیر لی اور آپ وہاں سے دوڑ پڑے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اب آپ تو دور چلے گئے کیونکہ آپ کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، آپ خوف مت کیجئے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس نہیں ڈرتے، نہیں خوف کھاتے رسول، الا من ظلم، مگر وہ جس سے کوئی لغزش ہوئی، ثم بدل حسنا، پھر اس نے اس کو نیکی کے ساتھ بدل دیا، بعد سوء، بعد برائی کے، فانی غفور الرحیم، تو پس بے شک میں بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ کو داخل کیجئے، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا بالکل سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، یہ 9 نشانیوں میں ہے۔ یہ اللہ نے جو 9 دی تھی ان میں سے 2 یہ ہیں، یہ نشانیاں لے کر الی فرعون وقومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف جائیے، انہم کانوا قوما، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، فاسقین، جو فاسق ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب آئیں ان کے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں آئی، مبصرتاً، جو بالکل واضح تھی، قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اور ان لوگوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، واستیقنتها انفسهم، جبکہ ان کے نفسوں نے ان کا یقین کر لیا، اندر سے وہ بالکل جان چکے تھے کہ یہ واقعی جادو نہیں ہے۔ پھر انکار کیوں کیا؟ ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ملتا ہے اور بہت زیادہ ملتا ہے۔ کہیں پر آپ کا واقعہ ابتدا سے ہوتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کو کیسے دریا کے حوالے کر دیا گیا، اور کیسے پھر ان کی اپنی ماں ان کو دودھ پلا رہی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرمائی۔ اور کہیں پر آپ کا تذکرہ جوانی سے شروع ہوتا ہے، اور کہیں پر آپ کا تذکرہ نبوت کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج کے درس کے اندر، عنایت کریمہ کے اندر جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے جب آپ کے ہاتھ سے وہ ایک قبطی مر گیا تھا، جس کو آپ مارنا نہیں چاہتے تھے، ایک مکہ مارا تھا اور مر گیا تھا۔ تو آپ اس ڈر سے کہ فرعون مجھے پکڑ لے گا اور مجھے اس پر کوئی سزا دے گا،
آپ یہاں سے ہجرت فرما کر چلے گئے تھے مدین، شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اصل تو اللہ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی تھی، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، وہ بندہ نہ مرتا، آپ یہاں سے نہ جاتے مدین، تو یہ سارے کے سارے کرشمے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی کہ ایسے ایسے ہو، پھر موسیٰ یہاں سے جائے، پھر وہاں پر شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں آئے، اس کے بعد پھر یہاں سے واپس مصر آئیں۔ اب راستے کے اندر یہ واقع ہونا تھا جو آج کے درس کے اندر، کہ جب آپ نے وہاں پر 10 سال کا عرصہ گزار لیا اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی تھی، اب وہاں پر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے، اب دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے، 10 سال تک بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے آپ وہاں پر رہے، اور اس وقت یہ تو دور تھا نہیں کہ بھی کوئی خط چلا گیا، کوئی فون چلا گیا، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ کے سپرد۔ تو 10 سال جب گزر گئے، اور یہ بھی ایک معاہدہ تھا شعیب علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے فرمایا تھا کہ 10 سال یا 8 سال، 8 سال تو لازمی ہے، اگر 2 سال آپ زیادہ کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ایسا کریں کہ میری بکریاں چرائیں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا جو آپ نے پورا فرمایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی بھی نکاح میں دے دی، اب ان میں سے بچہ بھی ہو گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں واپس جاؤں، مجھے اپنی ماں کی بھی یاد آ رہی ہے، اور جو میرا بھائی تھا ہارون اس کی بھی یاد آ رہی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں بھی دے دی، ایک خدمت کے لیے غلام بھی دے دیا، اور فرمایا کہ جاؤ اللہ کے سپرد۔ اب سردی تھی، رات کی تاریکی تھی، جنگل کا راستہ تھا، آپ نے سفر جاری رکھا ہوا تھا، درمیان میں آپ کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس دور میں یہ ماچس بھی نہیں تھی، تو آگ جلانا بھی بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال آپ نے اس وقت یہ دیکھا کہ کہیں دور سے ایک روشنی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وہیں پر ٹھہرایا اور فرمایا کہ مجھے آگ لگتی ہے، آگ محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آگ ہے۔ جب آگ ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، تو میں جاتا ہوں راستہ بھی پوچھ لوں گا اور تھوڑی سی آگ بھی لے آؤں گا۔ اس طریقے سے کچھ لکڑیاں ہم اکٹھی کر کے ہم اس کے اوپر، ہماری آگ جل جائے گی تو ہم اس کے اوپر کچھ ہاتھ سے سینک لیں گے، تو کچھ سردی کی شدت کم ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے، جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں، یہ آگ ہے، لیکن جب بالکل قریب پہنچ گئے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو روشنی تھی۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ وادی طویٰ میں ہیں جو بڑی مقدس ہے، جوتے اتار دو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں پر جوتے اتار دینے چاہیے۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم جوتے اتار دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے کوئی بھی مقدس جگہ ہو، جو عبادت کی جگہ ہو، یا کوئی اہم ترین ایسی جگہ ہے جو خاص ہے، مقدس ہے، تو ہم وہاں پر جوتے اتار دینے چاہیے۔ جوتے اتار دیے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئی، ام بورک من فی النار ومن حولہا، کہ یہ جو آپ کو آگ نظر آ رہی، اس کے اندر بھی اور اس کے ارد گرد بھی سب کے سب برکت ہی برکت ہے، اللہ نے اس کے اندر برکتیں ڈال دی۔ اب وہ جب ایک دم سے آواز آئی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اس وقت پریشان تو ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے، وہاں تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پر فرشتے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن جو آواز آ رہی تھی، آپ نے غیب سے جب آواز سنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو کہا کہ جوتے اتار دو، آپ مقدس وادی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ تو کلام نہیں کرتے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا یہ رتبہ ہے، جن کا مقام ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو ہمارے نبی پاک ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کلیم بھی ہیں، جلیس بھی ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں
کہ وہ کوہ طور پر ہیں، اللہ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس گئے، وہاں جا کر بیٹھ کر اللہ کے پاس پہنچے۔ جب معراج ہوا تو وہاں آپ نے بیٹھ کر باتیں کی، تو جو بیٹھتا ہے وہ جلیس ہوتا ہے، بیٹھنے والا۔ تو آپ صرف کلیم نہیں ہے، جلیس بھی ہیں اور کلیم بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور وہیں آپ کو 2 معجزے بھی عطا فرمائے۔ اب یہاں سے ایک اور اہم ترین بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہو وہ مل کے رہتا ہے۔ تقدیر پر ہمیں ایمان کامل رکھنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو نصیب ہے وہ مل کر رہے گا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو وہم و گمان بھی تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے نبوت ملے گی، مجھے معجزات ملیں گے؟ تھا آپ کو وہم و گمان؟ آپ کیا لینے گئے تھے؟ آگ۔ آپ لینے گئے تھے نار، مل گیا نور۔ آگ لینے گئے تھے، اللہ کی طرف سے نور نبوت عطا ہو گیا۔ تو اس لیے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، اور اس کے لیے سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو سبب کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسباب کا خالق بھی وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ تو اس لیے جو نصیب میں ہوتا ہے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر کچھ بناتے ہیں خاص اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ آج ہم نے یہ چیز بنانی ہے، اور اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہ اس کا نصیب ہوتا ہے جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کے کھا کے چلا جاتا ہے، اور ہمیں اچانک سفر پہ جانا پڑ جاتا ہے، ہم کسی اور کے گھر جاتے ہیں، انہوں نے جو بنایا تھا اپنے لیے وہ ہمارا نصیب تھا، ہم نے وہاں جا کر کھایا۔ یہ بات نصیب کی ہے، اور اس کے لیے انسان کچھ خاص پلاننگ نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچانک اس کو جانا ہے وہیں، اس نے وہاں جا کر یہ کھانا ہے، وہاں جا کر یہ پینا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ کھانا پینا ہم آئے دن دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو دنیا ہے، جو نصیب ہے، ایک بندہ سارا دن کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سارا دن اس نے کوشش کی اور اس کو ملا 500 آج کے دور میں، اور ایک بندے نے کوئی محنت نہیں کی، خاص کچھ کوشش نہیں کی، اچانک اللہ کی طرف سے ایسا اس کا کوئی سبب لگا، اسے مل گیا 5000۔ اب محنت تو اس نے کی جس کو 500 ملا، جس نے محنت نہیں کی اس کو 5000 مل گئے، اس کا نصیب 500 تھا، اس کا 5000 تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار جو بیچارہ کہتا ہے جی میں نے 20 لاکھ ایڈوانس بھی دیا ہوا ہے اور میرا 40,000 کرایہ بھی ہے، اور صبح سے شام تک آج جا رہا ہوں خالی ہاتھ، جیسے آیا تھا نا ایسے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے 40,000 کرایہ بھی دینا ہے اور اس کا 20-30 لاکھ ایڈوانس بھی گیا ہوا ہے، تو اس کے اندر مال بھی تو 30-40 لاکھ کا ہوگا نا۔ تو 30-40 لاکھ لگا کر سارا دن بیٹھا رہا، اس سے کچھ بھی نہیں ملا، اور اس کے سامنے جو پھٹے والا کھڑا تھا وہ کہتا اللہ کا شکر الحمدللہ آج اللہ نے مجھے خوب روزی دی ہے۔ اس نے نہ کوئی ایڈوانس دیا ہوا تھا، نہ اس کا 50,000 40,000 30,000 کرایہ تھا، اور نہ اس کے پاس جو مال تھا وہ لاکھوں کا تھا، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا نصیب تھا، آج اس کو مل گیا۔ دکاندار صبح سے شام تک بیٹھ کر مایوس جا رہا ہوتا ہے، دکان بند کرنے کا سوچتا ہے جی بس آپ تو آج کام تو ہے نہیں، دکان بند کرتا ہوں، اور جب سوچتا ہے بند کرتا ہوں اچانک گاہک آ جاتا ہے، سارے دن کی کسر نکل جاتی۔ تو یہ ساری باتیں نصیب کی ہیں، اور اس نصیب کے اندر آ کر نا شیطان بھی ہمیں آزماتا ہے، چکر دیتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے شیطان۔ وہ ایسے ہے کہ انسان سارا دن بیٹھا رہا، گاہک بھی نہیں ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو شیطان کہتا ہے 2-4 بندوں کو پکڑ کے جاؤ اس کے پاس، وہ اس کے پاس لے آتا ہے، پھر یہ شروع ہو جاتا ہے نماز پھر پڑھ لوں گا، خیر ہے بھئی صبح سے بیٹھا تھا ایسے، شکر ہے کہ گاہک آ گئے۔ اب یہ اس کے ساتھ لگا رہا، نماز کا ٹائم میں نکل گیا اور گاہکوں نے سارا مال دیکھا، خوب لیا، کچھ بھی نہیں ہے، چپ کر کے چلے گئے۔ تو شیطان چکر بازیاں کرتا ہے، اب یہ نماز چھوڑ دے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو سب کچھ چھوڑ دیں، اور ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اس کی تقدیر پر، اپنے مقدر پر بھروسہ رکھیں کہ جو ہے تو وہ ملے گا۔
اگر میرا نصیب ہے تو نماز کے بعد بھی وہ آئے گا، لیکن ہم کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، یہ باتیں ہم کہتے ضرور ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ واپس نہ آئیں، پھر اگر نصیب ہے تو آئیں گے نا، جیسے ہمارا نصیب تھا تو ہم نے وہ جا کر بہت دور جا کر کھا لیا، کسی کا نصیب ہمارے گھر میں تھا اس نے آ کر کھا لیا، تو یہ بھی تو ایسا نصیب تھا نا، اگر ہوگا تو آئے گا، نہیں ہوگا تو پھر بیٹھے رہو سارا دن، ساری نمازیں بھی چھوڑ دی، آیا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ یہ مثال سامنے رکھی ہے، کھانا پینا یا یہ کاروبار، اسی طریقے سے جو علم ہوتا ہے، یہ علم بھی مقدر میں ہے تو ضرور ملتا ہے، اور اس کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور کئی انسان مارے مارے پھرتے رہتے ہیں سارا دن ساری رات، کئی دن کئی راتیں کسی چیز کی تلاش میں کہ ہمیں یہ علم مل جائے، پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے لیکن وہ اس علم سے محروم مرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نے جس کو جو دینا ہے وہ دینا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، مالدار بھی ہوتے ہیں، فراوانی بھی ہوتی ہے اور فل زور لگاتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کہاں سے بنتا ہے بیچارہ، وہ تو میٹرک کے پاس نہیں کر سکتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں اور بچہ اپنے زور پر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے ساری کی ساری مقدر کی، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے، لیکن جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا منصوبہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اللہ نبی بنائے گا یا مجھے معجزات دے گا، یہ اللہ کا منصوبہ تھا، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح میں سے خاص روحوں کو چنا تھا نبوت کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ آپ گئے تھے آگ لینے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگ نہیں، یہاں سے تمہیں نور نبوت عطا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو مضبوط تعلق جوڑے رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ساری خیر اسی سے ملتی ہے۔ تو انسان اچھا رزق، اچھا کاروبار، اچھا علم، یعنی کہ ہر اچھائی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اسی نے دینی ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں کچھ لکھا ہوا ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو وہ بہت زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ کریم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ کریم ہے نا، کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کو دے جو اس کے لائق نہیں ہے اس بندے کے، یعنی اللہ نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مستحق، یعنی کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے تو 8 گھنٹے کا اس کو معاوضہ دے دیا جائے، یہ انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ کوئی انسان 1 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ 1,00,000 گھنٹوں سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، جو عیش کرو۔ کوئی کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ رب ہے، کہتے جا تو بھی عیش کر، تو بھی کھا بھی، یہ اس کا کرم ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ اس لائق نہیں ہوتا، ایک بندہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے، یہ کرم ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، خیر ہی مانگیں، ہمیشہ خیر ہی کا سوال رکھیں، اللہ تعالیٰ دے گا، لکھا ہوا ہے تب بھی دے گا، نہیں لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر تقدیر بھی بدل دے گا اور دے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں، میں نے جو آپ کو نبوت دے دی ہے، معجزات دے دی ہیں، تو میں غالب ہوں، میری مرضی، میں حکیم و حکمت والا ہوں، ہر کام میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بتانے کا پابند بھی نہیں ہوں۔ بس اب آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو عصا ہے اس کو نیچے پھینکیں، عصا کو نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور اس میں حرکت شروع ہو گئی، جیسے کہ سانپ میں حرکت ہوتی ہے، تو آپ ڈر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، آپ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب اللہ کے نبی تھے تو ڈرے کیوں؟ اللہ کے نبی بشری تقاضوں کی وجہ سے ڈرتے بھی ہیں،
جیسے انسانوں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو ڈر ہوتا ہے، اگر وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس پر نبی ڈرتے ہیں اور ان کو ڈرنا چاہیے۔ جب ڈر مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے تو نبی نہیں ڈرتے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میری لاٹھی تھی، اس کو سانپ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈر تھا، تو آپ نے ڈرنا تھا، فطری بات تھی۔ جب بادل آتے تھے تو حضور خاتم النبیین علیہ السلام ڈر جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، اور صحابہ کرام خوش ہوتے تھے کہ دیکھو بادل آگے برسیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں جب بادل آتے ہیں، لیکن آپ کی حالت تو بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کبھی تو گھر میں جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی آپ مسجد میں جاتے ہیں، کبھی نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قوم عاد پر بھی تو بادل آئے تھے، وہ لوگ بھی تو خوش ہوئے تھے کہ یہ برسیں گے، لیکن وہاں سے کیا برسا تھا؟ آگ برسی تھی۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے جب تک بارش نہ آ جائے، جب بارش آتی ہے تو میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب بارش آ گئی، اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اس میں سے آگ نہیں برسی۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب کوئی ڈر کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بات مخلوق کی آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی نہیں ڈرتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی آگ تھی کہ جلانے والے خود ڈر رہے تھے، پھینکے کیسے؟ تو آپ ڈرے تھے؟ نہیں ڈرے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی آگ ہے، یہ بندوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے، یہ بندوں کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، تو میں کیوں ڈروں؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ ڈر جو تھا ایک فطری بات تھی، اس لیے آپ ڈرے تو پھر تسلی بھی تو اللہ نے خود دی ہے، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں۔ اب حوصلے میں رہیں، یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے لاٹھی سے، اس عصا سے سانپ بنا دیا، اور پھر اپنی قدرت سے پھر اس کو عصا بنا دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر دوسرا معجزہ یہ عطا ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل میں یوں ہاتھ کر کے باہر نکالتے تھے تو ایسی چمکدار چاندی کی طرح، لیکن کوئی بیماری والی بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو 9 نشانیاں عطا ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ سب کے سب اور جا کر فرعون کے سامنے ان کو دکھاؤ، بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پوچھے گا کیا نشانی ہے؟ تو یہ نشانیاں دکھا دینا۔ ہر بندے کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ عصا کو ڈالے تو وہ اژدہا بن جائے، سانپ بن جائے، یا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایسا سفید کر کے دکھائے اور پھر اپنی اصلی حالت میں واپس لے کر آئے۔ تو آپ جب دکھاؤ گے تو اسے سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات عطا ہوئے وہ دکھائے، اس نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے۔ وجحدوا بها، انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے تو انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم، اندر سے یقین تھا، اس کا نفس کہہ رہا تھا ہاں بات ٹھیک ہے، سچی بات ہے، واقعی اللہ کا نبی ہے۔ یعنی کہ اندر سے جب اس نے مان لیا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس نے جب اندر سے مان لیا، قرآن کہہ رہا نا، جب اس نے مان لیا تو پھر وہ مومن ہوا تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ایمان کا اظہار ضروری ہے، ایمان کا اظہار ضروری ہوتا ہے، اور جو اپنا پرانا عقیدہ ہے اس سے برات کا اعلان ضروری ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ابو طالب نے کتنی بار کہا اے میرے بھتیجے تو سچا، تیرا دین سچا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تو سچا، تیرا دین سچا، میرا طریقہ جھوٹا، اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ اے میرے بھتیجے تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، لیکن میں اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر مرا، میرے ناک کٹ جائے گی۔ تو اس لیے اندر سے مان لینا کافی نہیں جب تک اس کا اظہار نہ ہو زبان کے ساتھ۔ اب نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے اندر اگر کوئی بندہ زبان بالکل بند، زبان سے پڑھتا ہی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک، نہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ سورت، کچھ بھی نہیں پڑھتا، دل سے پڑھتا رہتا ہے،
تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ زبان سے اس کو ادا کرے، زبان سے پڑھے، لیکن اتنی آواز نہ ہو کہ ساتھ والے پریشان ہو جائے، ان کی نماز خراب ہو جائے۔ اتنی آواز ہو کہ اپنے کان سنیں، دوسروں کو نہیں سنانا، سنانا اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن معتبر تب ہے جب انسان زبان سے پڑھے، اتنی آواز ہو کہ اپنے کان اس کے سن رہے ہیں، تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے۔ دل کے اندر تو انسان کو کتنے وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کے ساتھ، یعنی زبان سے اس نے بات نہیں کی، دل کے اندر اگر وہ سوچتا رہتا خدا نہ خاصہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، طلاق ہو جائے گی؟ ہاں، اگر زبان سے اس نے کہہ دیا تو بس ہو گئی۔ تو اس فرعون نے اور فرعونیوں نے مان تو لیا تھا لیکن اقرار نہیں کیا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے مفسدین کا انجام کیسا رہا، ان کا انجام۔ ہر دور کے اندر جس نے بھی نبیوں کی بات مانی وہی کامیاب ہوئے، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، خاتم الرسل، خاتم النبیین، فخر الرسل ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، بس اب آپ ہی کی بات چلے گی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جس نے بھی جس دور کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی بات مان لی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا، بے شک دنیا دار ہو، بے شک وہ بہت خزانوں کا مالک ہو، قارون جیسے خزانے رکھتا ہو، نمرود جیسی بادشاہت رکھتا ہو، کسی بھی دور کا ہو، کامیابی صرف اور صرف نبی کے طریقے میں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر ادا کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ہم کوشش کریں اپنے نام اعمال کے اندر نیکیاں بھرنے کی، نیکیاں سمیٹنے کی۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے، جتنی زیادہ ہوگی آخرت میں مزہ اتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔